अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जब अमेरिका अपने लोगों से कहता है ना कि अभी निकलो, गवर्नमेंट पे भरोसा मत करो, तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैसेज सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। आज फरवरी 6, 2026 मस्कत ओमान में अमेरिका और ईरान जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने लोगों को पहले निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मुज़ाकरात फेल होने की पूरी तैयारी हो चुकी हुई है और फेल होने के बाद जो होगा वो आपके सामने है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आप इस अलर्ट को समझिए। एक अलर्ट जारी किया है 5 फरवरी 2026 को अमेरिका की जो तेहरान में वर्चुअल एम्बेसी है उसने। अच्छा, फिजिकल एम्बेसी कोई नहीं है, ये वर्चुअल एम्बेसी है। ठीक हो गया। अब इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है, उसका पॉइंट नंबर 1 क्या है, जरा सुनिएगा। इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, रोड क्लोजर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शंस। Point number 2, internet blockages are ongoing. Number 3, the government of Iran continues to restrict access to mobile, landline and national internet networks. यानी वो तमाम इक़दामात जो ईरानी हुकूमत ले रही है उससे आगाह किया गया है इस मरासले के अंदर। Point number 4, एयरलाइंस कंटिन्यू टू लिमिट और कैंसिल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम ईरान। ईरान जाने वाली, ईरान से आने वाली जितनी भी एयरलाइंस हैं वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन सुनने वाली है कि यूएस सिटीजन्स should expect continued internet outages, plan alternative means of communication, and if safe to do so, consider departing Iran by land to Armenia और तुर्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फजाई सफर मत करें जो अमरीकी ईरान में मौजूद हैं। अच्छा, अमरीकी ईरान में जो मौजूद है सिर्फ ये नहीं होता कि वो गोरे हों। बहुत से ईरानी जो कि शाह के दौर के बाद चले गए थे वापस अमरीका चले गए थे, उन्होंने असाइलम ले लिया था, सियासी पनाह ले ली थी, फिर अब वो ईरानी भी है मगर वो अमरीकी शहरी भी कहलाते हैं। ठीक है, उनको कहा गया है कि ईरान छोड़ दो और तुमने फजाई रास्ता इस्तेमाल नहीं करना, तुमने ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करना है, बाय लैंड, आर्मेनिया के ज़रिए या तुर्की के ज़रिए। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं और जो फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं ख़तरा है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और किसी भी वक्त एयर स्पेस बंद हो सकती है। इंडिगो है, एयर इंडिया है, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं। ईरानियन एयर स्पेस ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। और ये लाइन जो सबसे ज्यादा वायरल हुई दोस्तों, वो क्या थी? लीव ईरान नाउ, यानी अभी के अभी ईरान को छोड़ो। ये मैंने आपके सामने जो चीजें रख रहा हूं ये बहुत एक इंटेलिजेंस एनालिसिस है जो कि एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने किया। हैव अ प्लान फॉर डिपार्टिंग ईरान दैट डज नॉट रिलाई ऑन यूएस गवर्नमेंट हेल्प। यानी ये भी कहा गया है कि एक ऐसा प्लान बनाएं ईरान को छोड़ने का जिसमें आपको अमरीकी मदद की, अमरीकी हुकूमत की मदद की जरूरत ना हो। यानी अमेरिका के पास ईरान में कोई एम्बेसी नहीं है। स्विस एम्बेसी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो देती है सिर्फ और सिर्फ जो वहां पे मौजूद है। अगर कोई अमेरिकन ईरान में फंस गया, स्पेशली डुअल नेशनल, तो किसी को उस तक एक्सेस नहीं मिलेगी। अब सोचिए, सवाल यहां पर यह है कि इतना अर्जेंट अलर्ट क्यों जारी किया गया है? अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज मुज़ाकरात जो है वो उनका पहला दौर है। आज फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची और उस तरफ से जो है वो अमेरिका की जो क़यादत है वो बैठेगी मस्कत के अंदर। तो ये अर्जेंसी क्यों है? यहां पर दोस्तों एक क्रिटिकल बात बताता हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा। देखिए, आज है फरवरी 6 जब मैं वीडियो बना रहा हूं जो 2026। रमजान स्टार्ट होगा 17 या 18 को 2026। रमजान एंड होगा, ईद होगी 18 या 19 मार्च 2026। अमेरिका के पास सिर्फ 11 दिन है। क्यों भला? देखिए, हैल वैन हर्के, ये एक बहुत, मैंने जिसका जिक्र किया पहले भी, बहुत मशहूर इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं। इन्होंने इस बात को जो है वो क्लियर किया है, बताया है। अगर सुनिएगा, वो कहते हैं वी कांट स्ट्राइक ड्यूरिंग रमजान बिकॉज इट वुड डिस्ट्रॉय रेपुटेशन अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड ट्रिगर एग्जैक्टली द वोलेटाइल स्ट्रीट रिएक्शन वी आर ट्राइंग टू अवॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने रमजान में ईरान पर हमला किया तो पूरी मुस्लिम उम्मा में इसका एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। और वो जो स्ट्रीट रिएक्शन है कि बाजारों में, गलियों में मुसलमान निकल आएंगे हमारे खिलाफ, हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। यानी अगर रमजान के दौरान ईरान पर हमला होता है तो 1.8 अरब मुसलमान दुनिया भर में उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। गल्फ स्टेट्स में एहतजाज होंगे, अमेरिका के अपने बेसिस खतरे में पड़ जाएंगे। रिक्रूटमेंट सर्च फॉर ग्रुप्स अगेंस्ट अमेरिका, यानी वो जमातें जो अमेरिका के खिलाफ काम करती हैं, वो मिलिटेंट जमातें, उनमें भर्तियां बढ़ जाएंगी। पीआर डिजास्टर ऑन अ ग्लोबल स्केल होने लग जाएगा।
اب ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایران میں کسی بھی سیزن پر حملہ کریں، مسلم امہ ویسے ہی غصے میں آ جائے گی. یعنی اب امریکہ کے پاس دو آپشنز ہیں. اب یہاں پہ جو آپشن ہے نا، حملہ کرنے والا آپشن، اس پر اس کے کچھ مسئلے ہیں. مسئلے کیا ہیں؟ اور یہی جو اینالسٹ ہے، انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہے، وہ لکھتا ہے that 6 to 8 weeks from now to leave the massive amount of resources we have in the Middle East burning through cash and sitting out in the open exposed. یعنی ایک ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ کا جو ڈیلی کا آپریشن ہے، اس کی جو آپریشن کاسٹ ہے وہ $1.5 ملین ہے. ایک دن اس کی آپریشنل کاسٹ، یہ ایئر سٹرائک جو گروپ ہوتا ہے، جو جس میں ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، جس میں 12 وارشپس ہوتی ہیں، جس میں 150 ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، جس میں 15,000 ٹروپس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اب مڈل ایسٹ میں کھڑا ہے. ڈیلی کا خرچہ جو امریکہ کو پڑ رہا ہے اس کا، وہ $1.5 ملین کا ہے. امریکہ اس فورس کو 6 سے 8 ہفتوں تک وہاں پر نہیں رکھ سکتا. تو ہوگا کیا؟ اس کو استعمال کرو یا واپس آ جاؤ. اور واپس لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹرمپ کی ساری دھمکیاں بیکار، اس کی کریڈیبلٹی ختم. اس لیے اگر امریکہ کو کچھ کرنا ہے تو پھر ابھی کرنا ہوگا، اسی ویکنڈ تک کرنا ہوگا. دوستو اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ جواب سمپل ہے. دیکھیں، دونوں سائڈز کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے سے مترادف. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے ایران یورینیم انریچمنٹ پرماننٹلی بینڈ کر دے، بیلسٹک میزائل پروگرام کو لمٹ کر دے، کم کر دے، پراکسی سپورٹ حزب اللہ، حوثی، حماس ان کو بند کر دے. پھر ہیومن رائٹس ایشو پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے، کمپریہنسو ڈیل کرے. اب ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران چاہتا ہے صرف نیوکلیئر ایشوز پر بات ہو، میزائلز کی بات نہیں، پراکسیز کی بات نہیں، ہیومن رائٹس کی بات نہیں. سینکشن ریلیف، یعنی جو پابندیاں ہیں ایران پر، اس میں کمی، اس پہ بات ہونی چاہیے. اب ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے صاف کہا ہے کہ ایران's ڈیفنس اینڈ میزائل کیپیبلٹیز ول نیور بی دا سبجیکٹ آف اینی نیگوسیشنز. یعنی ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، جو دفاعی صلاحیت ہے، وہ کسی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگی. اب یہاں پر ہیل وان ہرکے نے اس سچویشن کو پرفیکٹلی سمرائز کیا بڑے اچھے سے. وہ لکھتا ہے کہ these aren't the moves of a regime ready to dismantle the threat. They are stalling tactics to buy time for reconstitution. یعنی بیسکلی ایران جو ہے نا، وہ مذاکرات کرنے نہیں آیا تھا، وہ ٹائم لینے آیا تھا. امریکہ کو مذاکرات میں الجھایا، اس کو ٹائم مل گیا تیاری کرنے کا، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے. اب یاد کیجئے جون 2025 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی. اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا تھا، فوردو، نتنز، اصفہان، ان سب پہ. لیکن اب صرف 8 مہینے بعد ایران خود کہہ رہا ہے کہ we have reconstructed everything that was damaged. ہم نے سب کچھ واپس بنا لیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایران پہلے سے ری بلڈ کر چکا ہے سب کچھ، تو نیگوشیٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ٹائم خرید رہا ہے، اور امریکہ یہ جانتا ہے کہ وہ ٹائم خرید رہا ہے. دوستو اب سوال یہاں پر، اصلی سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرے تو کرے گا کیا؟ ہیل وین ہرکے نے 3 آپشنز یہاں پر اینالائز کیے ہیں. آپشن نمبر 1 ریجیم چینج، ڈی کیپیٹیشن سٹرائکس آن خامنائی، یا پھر IRGC کمانڈ پہ حملہ کرے گا. پھر یہ کرے گا سسٹینڈ ڈیگریڈیشن آف کمانڈ سٹرکچر، پاپولر اپرائزنگ کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. آپشن 2 نیوکلیئر فیسلٹیز کو دوبارہ ٹارگٹ کرے گا، جیسے جون 2025 میں کیا تھا. یا پھر آپشن نمبر 3 سمبولک سٹرائکس، چھوٹا حملہ، صرف ایک پیغام دینے کی حد تک. اب آپ ذرا انالیسس کو دیکھیے. آپشن نمبر جو 3 ہے، سمبولک سٹرائکس، از دا ورسٹ آپشن. کیوں بھلا؟ وہ لکھتا ہے، وین لکھتا ہے کہ it achieves nothing, puts our assets and lives at risk, puts our allies at risk, and all it does make Iran angry. یہ صرف ایران کو مزید غصہ دلانے والی بات ہے، poking the bear والی بات ہے. اس سے ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا دوستو. آپشن نمبر 2 نیوکلیئر فیسلٹیز، لمیٹڈ جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیں جون 2025 میں آپ نے کر کے دیکھ لیا، ایران نے 8 مہینے میں سب کچھ واپس بنا لیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اب رہ گیا آپشن نمبر 1 ریجیم چینج. ٹھیک ہے. یہاں پر ڈراپ سائٹ نیوز ایک ایجنسی ہے، اس نے 30 جنوری کو رپورٹ کیا کہ سینئر US ملٹری آفیشلز ہیو انفارمڈ the leadership of a key US ally in the Middle East that President Trump could authorize a US attack on Iran this weekend. رجیم چینج کرنے کے لیے اس ویکنڈ پہ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک سینئر US ملٹری آفیشل. کس کو بتا رہا ہے؟ ایک امریکہ کا اتحادی ہے جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہے. اب یہ کون سا ملک ہے آپ خود دیکھ لیجیے. Strikes could commence as early as Sunday. اس اتوار کو یا اس سے پہلے حملہ ہو سکتا ہے. اور سورس نے کیا کہا دوستو؟ وہ لکھتا ہے this isn't about the nukes or the missile program, this is about regime change. یہ حملے جو ہے
وہ جوہری ہتھیاروں کے خلاف نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے رجیم چینج کے خلاف. اور یہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو ایشور کر رہا ہے کہ اسرائیل اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. کس چیز میں مدد کر سکتا ہے؟ ایران میں ایک دوستانہ، ایک فرینڈلی گورنمنٹ انسٹال کرنے کے لیے. یہ ہے بہت بڑی بات اور یہ بہت ہیوج چینج ہے جس کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے. اور امریکہ صرف نیوکلیر سائٹس پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، اب کی بار وہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے. اب سوال دوستو یہ ہے کہ رجیم چینج کیسے ہوگا؟ جون 2025 میں اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن چلایا تھا، 360 ایئر سٹرائکس کی تھی، 27 ایرانین پروونسز ٹارگٹ ہوئے تھے، 30 سے زیادہ سینئر کمانڈرز جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، نیوکلیر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن رجیم نہیں گرا. کیوں؟ کیونکہ صرف ملٹری ٹارگٹ سے انٹرنل آپریشن مشینری جو تھی، وہ بسیج ہے، وہ IRGC ہے، ڈومیسٹک یونٹس ہیں، منسٹری آف انٹیلیجنس ہے، وہ انٹیکٹ رہے تھے. ہیل وین ہرکے کہتا ہے کہ اگر رجیم چینج چاہیے ہے، وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، you need multiple waves to dismantle the regime's ability to suppress the population and reconstitute control. One strike doesn't do that. ایک حملے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو تہ بتہ حملہ کرنا پڑے گا اور آپ کو سسٹینڈ پریشر بنائے رکھنا ہوگا. دوستو اس کے ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں لیڈرشپ بنکر، خامنائی صاحب، بسیج پارلیمنٹری فیسلٹیز وہ ہو سکتے ہیں جو پروٹیسٹرز کو روکتے ہیں، پھر پاسداران انقلاب کے دفاتر، منسٹری آف انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز، لا انفورسمنٹ کمانڈ کنٹینرز. تو اگر امریکہ اس ویکنڈ میں حملہ شروع کرے، 7 سے 10 دن تک سسٹینڈ کیمپین چلائے، تب جا کے رمضان سے پہلے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر ابھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ we still don't have a clear succession plan and that ہم اس کے بعد کیا کریں گے، ہمارے پاس ایسا کوئی پلان ہے نہیں ہے. عراق میں بھی یہی ہوا تھا، لیبیا میں بھی یہی ہوا تھا، افغانستان میں بھی دوستو یہی ہوا تھا. اب ملک صاحب آپ نے پورے پیج پہ لکھنا ہے ایران کا جواب، پورے پیج پہ. دوستو اب ایران کی طرف سے دیکھیے، آیت اللہ خامنائی صاحب نے فروری 1 کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو اب پورے خطے میں جنگ چھڑ جائے گی. یہ ایران امریکہ جنگ نہیں رہے گی. اب یہ دھمکی نہیں ہے، ایران کے پاس پلان ہے. پہلا کیا ہے کہ US اٹیک کو ابزارب کرو، اس کو ابزارب کرنے کی صلاحیت ہے ایران کے پاس. پھر گھنٹوں کے اندر ریٹیلیٹ کرو، پلٹ کے جواب دو، دنوں میں نہیں گھنٹوں کے اندر کرو. پھر ایکسس آف ریزسٹنس کو ایکٹیویٹ کر دو، حزب اللہ کو، حوثیوں کو، عراقی ملیشیاز کو ایکٹیویٹ کر دو، اسٹیٹ آف ہرمز بند کر دو، ڈسٹرپٹ کر دو، لانگ ٹرم اکنامک وار چھوڑ دو، چائنا اور رشیا کو ساتھ ملا کے. اب یہاں پہ امریکہ کو چوک کر دیا جائے گا. IRGC کمانڈر ہیں حسین داغدئی، انہوں نے المیدان ٹی وی پہ کہا ہے کہ اسرائیل ول بی ایرانز فرسٹ ٹارگٹ آف دا US اٹیک. امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا تو پہلا ٹارگٹ اسرائیل ہوگا اور ہمارا رسپانس ایسا ہوگا کہ جو آج سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. دوستو یعنی یہ ایران کی تیاری ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب تک اگر امریکہ نے حملہ کرنا ہوتا، امریکہ حملہ کر چکا ہوتا. اس کو پتا ہے ایرانی صلاحیت کا، اس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں. دوستو آج رات یا سنڈے سے پہلے حملے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.